صدر ٹرمپ نے ایران کی طرف سے ڈیل کی بےتابی اور متعلقہ افراد کی طرف سے بات چیت کے لیے کال موصول ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہ بھی بتا دیا اسلام آباد مذاکرات میں بہت سی باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا لیکن یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہیں ہوا۔ واشنگٹن نے ایران سے مذاکرات کے امکانات پر غور شروع کر دیا۔ تاریخ اور مقامات پر غور ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ آئندہ مذاکرات کے لیے جنیوا اور دوبارہ اسلام آباد زیر غور ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا دعویٰ واضح کیا، واشنگٹن کو تہران کی جانب سے مذاکرات میں پیش رفت کا انتظار ہے۔ CNN کے مطابق امریکی حکام اب بھی سفارتی حل کے لیے پر امید، جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا بھی امکان کا اظہار۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے رابطوں کا سلسلہ جاری، دونوں فریقین کے درمیان سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے کوششوں میں پیش رفت بھی ہوئی۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی سے بحران بڑھ جانے کا خدشہ، جواب میں حوثیوں کی جانب سے باب المندب بند کرنے کا قوی امکان۔ نیٹو اتحادیوں نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی منصوبے میں شمولیت سے انکار کر دیا۔ آبنائے ہرمز میں ایران کے خلاف کسی بھی مہم جوئی کا حصہ بنے گا۔ نیٹو کا دو ٹوک پیغام، ایران کے ساتھ توانائی کا معاہدہ ہے اور ہمارے جہازوں کو روکا نہیں جائے گا، چین نے بھی واضح کر دیا۔ فرانسیسی اور ایرانی صدور کا ٹیلی فونک رابطہ، جنگ بندی مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ تہران بین الاقوامی قانون کے تحت مذاکرات کا ارادہ رکھتا ہے، یورپی یونین کو تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ مسعود پزشکیان کی گفتگو، واضح کیا دھمکیوں، دباؤ اور فوجی کارروائی سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ امریکہ اور اسرائیل کو پہلے بھی خالی ہاتھ بھاگنا پڑا، اب بھی بھاگنا پڑے گا۔ ایرانی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے ماضی میں باب المندب کے لیے کی گئی ناکام کوششیں یاد دلا دیں۔ لبنان پر حملے نہ رکے تو اسلام آباد مذاکرات کا عمل ڈی ریل ہو جائے گا۔ صدر یورپی یونین کا اسرائیل سے لبنان پر حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے لبنانی حکومت سے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ واشنگٹن میں لبنانی اور اسرائیلی سفیروں کی ملاقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، نعیم قاسم کا اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔ حضرت عیسیٰ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتے تھے، برائی اور ظلم سے خبردار کرتے تھے۔ ظالم طاقتوں نے اللہ کے رسول کی جان لینے کا ارادہ کیا، جو خود نفسانی خواہشات کے پجاری اور جنگ کو بھڑکانے والے تھے۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اکاؤنٹ سے ٹرمپ کی توہین آمیز سوشل میڈیا پوسٹ پر رد عمل جاری۔ واشنگٹن ایران کے خلاف جنگ میں کچھ حاصل نہیں کر سکا، ٹیکنیکل کامیابیوں کے باوجود امریکہ ایک اسٹریٹجک شکست کا سامنا کر رہا ہے۔ ایران میں اب بھی ایک آیت اللہ برسر اقتدار ہے۔ ایران کے پاس اعلیٰ درجے کا افزودہ یورینیم، سینٹریفیوجز اور میزائل موجود ہیں۔ سابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا اعتراف۔ نیو یارک میں جنگ مخالف مظاہرین کا شدید احتجاج، اسرائیل کو امریکی اسلحے کی فراہمی اور جنگیں بند کرنے کا مطالبہ۔ پولیس تمام مظاہرین کو اٹھا کر لے گئی، شرکاء کو ہتھکڑیاں لگا کر قطار میں کھڑا کر کے بس میں بٹھایا گیا۔ تہران میں ہزاروں افراد کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ، آبنائے ہرمز کی بندش پر امریکہ کے خلاف نعرے۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد میں ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 لڑکیاں جاں بحق، حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور فرار ہو گیا۔ اور پشاور زلمی نے ملتان سلطانز کو 24 رنز سے بآسانی ہرا دیا۔ 196 رنز کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی ٹیم 172 رنز بنا سکی۔